ناظرین ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں ہوں، فیکٹریوں کی چمنیاں ٹھنڈی پڑ جائیں، ہوائی سفر محدود ہو جائے اور مہنگائی ایک طوفان بھر کر ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں بلکہ ایک ممکنہ حقیقت ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ غیر معمولی اضافہ ایک بڑے عالمی بحران کا پیش خیمہ بن چکا ہے۔ ذرا ایک اور پہلو پر غور کیجئے، جب صرف تیل مہنگا نہیں ہوتا بلکہ زندگی مہنگی ہو جاتی ہے، جب ایک آدمی کے لیے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنا بھی ایک سوچا سمجھا فیصلہ بن جائے۔ سوچئے وہ وقت جب تنخواہیں وہی رہیں لیکن اخراجات دگنے ہو جائے، جب بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ سب ایک ساتھ مہنگے ہو جائیں۔ یہ بحران صرف عدد و شمار کا کھیل نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی بن سکتا ہے۔ ہر باورچی خانے، ہر دکان اور ہر سفر پر اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ ناظرین اصل خطرہ اس وقت بڑھتا ہے جب سپلائی کم اور خوف زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ غیر معمولی اضافہ صرف ایک عارضی جھٹکا نہیں بلکہ ایک ایسے ممکنہ عالمی بحران کی علامت ہے جو آنے والے مہینوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، بالخصوص آبنہ ہرمز کی بندش نے عالمی توانائی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہی وہ گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کے بڑے حصے کو تیل اور LNG فراہم کی جاتی ہے، اور اس میں رکاوٹ کا مطلب ہے کہ عالمی معیشت کی شارک پر دباؤ بڑھانا۔ ماہرین اور مالیاتی اداروں نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر یہ بحران طویل ہوا تو تیل کی قیمتیں $150 سے تجاوز کر کے $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، اور یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس کے اثرات ہر ملک، ہر صنعت اور ہر فرد تک پہنچیں گے۔ اس سطح کی قیمتیں ماضی میں صرف انتہائی غیر معمولی حالات میں دیکھی گئی، جیسے 1970 کی دہائی کا تیل بحران یا 2008 کا مالیاتی بحران، لیکن موجودہ صورتحال کئی حوالوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ آپ نے ہرمز کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر روزانہ کروڑوں بیرل تیل اس راستے سے گزرتا ہے، اور جب اس سپلائی میں خلل آتا ہے تو نہ صرف تیل کی قیمت بڑھتی ہے بلکہ مارکیٹ میں خوف اور غیر یقینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سرمایہ کار ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، ممالک اپنے اسٹریٹجک ذخائر استعمال کرنے لگتے ہیں، اور یوں ایک نفسیاتی بحران بھی جنم لیتا ہے جو قیمتوں کو مزید اوپر لے جاتا ہے۔ حالیہ بحران میں بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوگ تیل کے پرائیویٹلی سٹاک اکٹھے کر رہے ہیں، اور اس بحران پر قابو پانے کے لیے سعودیہ اور UAE نے متبادل پائپ لائنز کے ذریعے سپلائی برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ راستے مکمل طور پر سمندری گزرگاہ کا متبادل نہیں بن سکتے، جس کے نتیجے میں عالمی سپلائی میں نمایاں کمی آئی، جس نے قیمتوں کو اوپر دھکیل دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شپنگ انشورنس کے اخراجات، نقل و حمل کے خطرات اور تجارتی پابندیاں بھی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ ناظرین، اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں $200 فی بیرل تک پہنچیں تو اس کے اثرات کثیر الجہتی ہوں گے۔ سب سے پہلے توانائی کی لاگت بڑھے گی، جس سے بجلی، گیس اور ایندھن مہنگا ہو جائے گا، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، جس کا اثر اشیاء خورنوش سمیت ہر چیز پر پڑے گا۔ یوں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا جسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ نہ صرف پاکستان جیسی ترقی پذیر اور کمزور اکانومی اس سے متاثر ہوں گی بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے اثرات شدید ہوں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں شرح نمو سست ہو جائے گی، اور کئی ممالک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے بڑھ جائیں گے۔ زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہوں گے اور قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا، اور بعض کمزور معیشتیں ڈیفالٹ کے خطرے سے بھی دوچار ہو سکتی ہیں۔ اور پاکستان کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر تشویشناک ہے۔ ملک اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمدی تیل سے پورا کرتا ہے۔ جب عالمی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو درآمدی بل میں بھی فوری طور پر اضافہ ہوتا ہے، جو پہلے ہی محدود زرعی مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر قیمتیں مسلسل بلند رہیں تو پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالرز اضافی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے فی الحال عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میں اضافہ روک رکھا ہے، لیکن یہ فیصلہ سیاسی اور سماجی طور پر اہم ہے، کیونکہ مہنگائی پہلے ہی عوام کی قوت خرید کو متاثر کر رہی ہے۔ تاہم اقتصادی نقطہ نظر سے یہ پالیسی زیادہ دیر تک برقرار رکھنا مشکل ہے۔ حکومت نے اس ریلیف کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، اخراجات میں کمی اور کفایت شعاری جیسے اقدامات کیے، لیکن یہ وسائل محدود ہیں، اور عالمی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو قیمتوں میں اضافہ کرے یا پھر قرض لے کر سبسڈی دے، جو کہ دونوں ہی صورتوں میں معیشت کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ IMF اور دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان معاہدوں کے تحت مالیاتی خسارے کو کنٹرول کرنا اور سبسڈی کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔
ایسے میں طویل مدت تک پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دینا ان معاہدوں کی خلاف ورزی کا باعث بن سکتا ہے اور آئندہ مالی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی جیسے اقدامات پر غور کر رہی ہے اور اس کا مقصد یہ کہ صرف مستحق افراد کو رعایت دی جائے جبکہ باقی صارفین کو مارکیٹ ریٹ پر ایندھن فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے ڈیجیٹل نظام جیسے QR کوڈ اور ڈیٹا بیس کا استعمال زیر غور ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب پیٹرول کے سٹاک کو مینیج رکھنا بھی ایک ممکنہ آپشن ہے اور خاص طور پر اگر سپلائی میں مزید کمی آتی ہے اس کے تحت مخصوص مقدار میں ایندھن فراہم کیا جائے گا تاکہ قلت پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ گھروں سے کام، دفاتر کے اوقات میں کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ جیسے اقدامات بھی زیر غور ہیں تاکہ ایندھن کی کھپت کم کی جا سکے۔ اور اس حوالے سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر ایندھن کی قلت 10% تک بھی پہنچتی ہے تو پاکستان کی معاشی شرح نمو میں نمایاں کمی آ سکتی ہے جبکہ مہنگائی میں 12 سے 15% تک اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی جس سے بے روزگاری اور غربت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب عالمی سطح پر بھی ممالک اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ یورپ متبادل توانائی کے ذرائع کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جبکہ ایشیا میں صنعتی سرگرمیوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تاکہ توانائی کی بچت کی جا سکے۔ ادھر امریکہ اور دیگر ممالک اپنے اسٹریٹجک ذخائر استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ حل عارضی ہے۔ ناظرین، اگر اس بحران کے طویل المدتی حل کی بات کریں تو دنیا کو تیل پر انحصار کم کر کے قابل تجدید توانائی جیسے سولر، ونڈ اور ہائیڈرو پاور کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی توانائی پالیسیوں کو تبدیل کرے اور مقامی وسائل کو بروئے کار لائے کیونکہ پاکستان میں سورج کی روشنی وافر مقدار میں دستیاب ہے جس سے استعمال کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے منصوبے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں اور اگر ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے تو نہ صرف درآمدی تیل پر انحصار کم ہوگا بلکہ معیشت کو بھی استحکام ملے گا۔ اور آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ موجودہ بحران ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ اگر حکومت بر وقت اور دانش مندانہ فیصلے کرتی ہے تو اس بحران کو ایک موقع میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن اگر تاخیر کی گئی یا پھر غلط پالیسیاں اپنائی گئیں تو اس کے اثرات طویل مدت تک محسوس کیے جائیں گے کیونکہ تیل کی قیمتوں کا $200 فی بیرل تک جانا ابھی یقینی نہیں لیکن اس کا خطرہ یقینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومتوں، اداروں اور عوام سب کو اس ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ اگر یہ بحران شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کا موجودہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔